تمہارے عشق میں از قلم مہرا شاہ۔ دوحہ جانی اٹھو، کالج جانا ہے آپ کو۔ مسز حنا کب سے دوحہ کو اٹھائے جا رہی تھی، جو کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اف ماما، کیا ہے؟ اٹھ رہی ہوں نا، بس تھوڑا اور سونے دیں۔ دوحہ: بس بہت ہوا، جلدی اٹھو، نیچے بابا ویٹ کر رہے ہیں آپ کا۔ مسز حنا تو بس اپنی اس ڈھیٹ بیٹی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اچھا میں جا رہی ہوں ناشتہ لگانے، جلدی آؤ۔ وہ روم سے چلے گئیں۔ اف اٹھو دوحی، ورنہ آج مس نادیہ نہیں چھوڑے گی، ٹیسٹ بھی مکمل یاد نہیں ہے۔ وہ رونے جیسی شکل بنا کر خود سے ہی باتیں کرنے لگی، پھر اٹھ کر لباس پکڑا اور واش روم میں چلے گئی۔ دوحہ شاہ ایک خوبصورت نازک سی لڑکی تھی، 20 سال عمر، درمیانہ قد، گوری رنگت، قدرتی سرخ ہونٹ، گہری کالی آنکھیں اور کمر تک آتے گھنے سیاہ ریشمی بال۔ حد کرتی ہیں آپ کی بیٹی، مجال ہے خود سے اٹھ کر کبھی کالج جائے۔ مسٹر فاروق شاہ ہنس پڑے۔ بس کریں یار، کیوں میری بیٹی کے پیچھے پڑ گئی ہیں آپ؟ فاروق صاحب محبت سے بیٹی کی سائڈ لے رہے تھے۔ ابھی مسز حنا کچھ کہتی کہ سامنے سے دوحہ آ رہی تھی۔ آتے ہی اپنے پاپا کو پیار سے ہگ کیا، انہوں نے بھی پیار کیا، ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی ان کی۔ دیکھا بابا، ماما کو نا پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے مجھ سے۔ بس کرو دونوں باپ بیٹی، میرے پیچھے پڑ جاتے ہو صبح صبح۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو اور آپ اپنے آفس اور آپ اپنے کالج جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں شروع ہو جاتے، مسز حنا نے انہیں چپ کروا دیا۔ اچھا چلو جلدی سے ناشتہ کر لو میرا بچہ، پھر آپ کو کالج ڈراپ کرنا ہے۔ اوکے بابا۔ آج جلدی سے آ جانا آپ دونوں گھر۔ کیوں، خیر ہے بیگم؟ جی خیر ہے، بس آج رات آپ کی بہن کے گھر جانا ہے کھانے پر، شازیہ کی کال آئی تھی۔ سچ ماما، آج ہم پھوپھو امی کی طرف جائیں گے؟ جی بیٹا جی، آپ جلدی کرو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دوحہ کی ایک ہی پھوپھو تھی جسے وہ بہت پیار کرتی تھی، مسز شازیہ کی جان تھی دوحہ میں۔ ان کی بیٹی نہیں تھی کوئی، اس لیے دوحہ میں سب کی جان تھی۔ سارا بخش شاہ کی پسند کی شادی تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، فاروق شاہ اور شازیہ شاہ۔ فاروق شاہ کی شادی ان کے ماں باپ کی پسند سے ان کی چچا زاد بیٹی حنا شاہ سے ہوئی، اور شازیہ شاہ کی شادی ان کے بابا کے دوست کے بیٹے سید مصطفیٰ شیرازی سے۔ فاروق شاہ اور مسز حنا کی ایک بیٹی دوحہ فاروق شاہ تھی۔ دوحہ بہت خوبصورت 20 سال کی حسین پیاری سی معصوم لڑکی تھی۔ سید مصطفیٰ اور مسز شازیہ کا ایک بیٹا تھا، سید ہاد مصطفیٰ، جو 27 سال کا، بہت خوبصورت، سنجیدہ، غصے کا تیز، مغرور انسان، گہرا رنگ، مضبوط کسرتی جسم، چوڑے شانے، 6 فٹ سے نکلتا قد، گہری کالی آنکھیں جن میں ایک سرد پن بھی تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں موم؟ ہاد نے اپنی ماں کا ماتھا پیار سے چوما۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ مسز شازیہ نے پیار سے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما۔ الحمدللہ موم، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا کھلا دیں۔ بھائی، کچھ مجھے بھی پیار ملے گا یا پھر یہ سین صرف آپ دونوں کا ہے؟ پیچھے مصطفیٰ صاحب آتے ہوئے بولے، جن کو وہ لوگ بھول ہی گئے تھے۔ موم، ڈیڈ جیلس ہو رہے ہیں۔ دونوں ماں بیٹے ہنس دیے۔ چلو فریش ہو جاؤ، آپ لوگ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اور ہاں، آج بھائی آ رہے ہیں رات کو کھانے پر، میں نے ان کو کال کر کے بلوایا ہے، تو آپ لوگ گھر پہ ہی رہنا، اوکے؟ ارے یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، میں دوحہ بیٹی کو بہت یاد کر رہا تھا، اب آتی کم ہے وہ یہاں۔ ہاں، میں بھی بہت مس کر رہی ہوں اس کو۔ ہاں تو اپنے روم میں چلا گیا تھا، اسے پتا تھا آج رات اس کی اچھی نہیں ہوگی، مس جنگلی بلی جو آ رہی ہے۔ سید ہاد مصطفیٰ شہر کے مشہور بزنس ٹائکون ہیں، ان کا فیکٹریز کا نیٹ ورک ہے، جس سے مل کر دونوں باپ بیٹا چلا رہے ہیں۔ دوحہ آج رات کی تیاری کر رہی تھی، وہ آج بہت خوش تھی اپنی پھوپھو امی اور بڑے پاپا کے پاس جو جا رہی تھی۔ دوحہ مصطفیٰ صاحب کو بڑے پاپا کہتی تھی اور دونوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اف، وہ جلاد بھی ہوگا کیا؟ اگر نہیں ہوا تو میں کیا کروں گی؟ تنگ کسے کروں گی؟ نہیں دوحی، اچھا سوچو، اچھا ہوگا۔ دوحہ خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی خود سے باتیں کرنا، لیکن کسی کو یہ عادت بہت پسند تھی، دوحہ اس سے انجان تھی۔ السلام علیکم پھوپھو امی، کیسی ہیں آپ؟ بڑے پاپا آپ کیسے ہیں؟
میں نے آپ دونوں کو بہت مس کیا، دوہا آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بیٹی؟ اب یاد بھی نہیں کرتی ہمیں؟ مسز شازیہ نے ملتے ہی اپنا دکھ سنایا۔ صحیح کہا بیگم، اب تو ہماری بیٹی ملنے ہی نہیں آتی۔ اف ہو، آپ لوگ بھی نا، میں آتی ہوں آپ لوگ نہیں آتے، اور آپ کو پتہ ہے نا پڑھائی جان نہیں چھوڑتی۔ اڑے ہم لوگوں سے بھی ملیں، ہم بھی ہیں، فاروق صاحب نے اپنے ہونے کا یقین دلایا جو ان کو بھول گئے تھے۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ ارے آؤ بھائی آؤ، تم لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ پھر سب پیار سے ملے۔ ہاتھ بیٹا کہاں ہے؟ مسز ہنا نے پوچھا۔ ہاں وہ اپنے روم میں ہے، جاؤ دوہا اسے بلا لاؤ، کہنا ماموں مامی آئے ہیں۔ جی اچھا جاتی ہوں۔ دوہا کو تو جیسے موقع چاہیے تھا یہاں سے بھاگنے کا، وہ سیدھا اوپر چلے گئی ہاتھ کے روم میں، باقی سب باتوں میں لگ گئے۔ دوہا جیسے ہی روم میں آئی، پورا روم خالی تھا، مطلب وہ واش روم میں تھا۔ دوہا یہی سوچ رہی تھی کہ واپس جائے۔ وہ واش روم سے نکلا تو سامنے دیکھا دوہا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ہاتھ اس کے بہت نزدیک جا کے پیچھے سے اس کے کان کے قریب جا کر آرام سے بولا، تم کب آئی؟ دوہا اس کی آواز سن کر اس کی جانب پلٹی۔ ہاتھ جو بہت نزدیک کھڑا تھا اس سے ٹکرا گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیے۔ دوہا جلدی سے پیچھے ہوئی، ہاتھ تو اس کے چہرے کے رنگ ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوہا کا شرم سے چہرہ سرخ ہو گیا، اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے دل کی سپیڈ ہی تیز ہو گئی۔ پھر خود کو سنبھال کر بولی، آپ کو نیچے سب بلا رہے ہیں۔ اوکے آتا ہوں، تم جاؤ، وہ سنجیدہ سا بولا اور وہ جلدی سے بھاگ کے نیچے آ گئی۔ اف، نیچے پہنچ کر بہت گہرا سانس لیا اس نے جسے روک کر رکھا ہوا تھا۔ اف، لگتا ہے کسی دن ان کی وجہ سے میرا دل باہر نکل آئے گا، وہ سوچتی شرما کر سب کے پاس چلے گئی۔ السلام علیکم ماما مامی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کافی دنوں بعد آئے ہیں۔ ہاتھ نے نیچے آتے ہی سلام کیا، اس کی نظر دوہا پر ہی تھی جس نے اسے دیکھتے ہی شرم سے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ویسے وہ ہاتھ سے اتنا نہیں ڈرتی تھی، لیکن جب وہ قریب سے بات کرتا تھا تو اس کا یہی حال ہوتا تھا، جسے ہاتھ بہت انجوائے کرتا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آپ بڑے لوگ ہو گئے ہو، گھر تو آتے نہیں کبھی۔ ماما مامی سے مل لیں، مسز ہنا نے شکایت کی، پھر پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ فاروق شاہ بھی اسی پیار اور محبت سے ملے۔ مسز شازیہ نے کہا، چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ ہاں چلے، بہت بھوک لگی ہے۔ دوہا کو تو یہاں سے بھاگنے کا موقع چاہیے تھا، وہ ہاتھ کی نظروں سے گھبرا رہی تھی جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہاں بھائی چلو، میری بیٹی کو بھوک لگی ہے۔ سب ہنس کر چلے گئے ڈائننگ ٹیبل پر۔ پھر سب نے بہت اچھے سے کھانا کھایا، کافی دیر تک باتیں کی۔ دوہا تو ہاتھ کو بہت اگنور کر رہی تھی، جس کا ہاتھ نے بعد میں بدلہ لینے کا سوچا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ صبح دوہا سو کر دیر سے اٹھی، رات کافی تھک گئی تھی۔ فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی۔ پھر جب رات والا سین یاد آیا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ اف اللہ، ایک تو پتہ نہیں انہیں قریب سے بات کرنی کیوں ہوتی ہے، دور سے بھی تو بات کر سکتے ہیں نا۔ اف، دوہا خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، یہ اس کی عادت تھی خود سے باتیں کرنا، اس کی یہ عادت ہاتھ کو بہت پسند تھی۔ اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ کر اتنے کیوٹ سے فیسز بناتی تھی، لیکن وہ اسے کہتا نہیں تھا ورنہ محترمہ کا دماغ خراب ہو جانا تھا۔ حور کو کال کرتی، پھر رات والا سین بتاتی ہوئی۔ حور دوہا کی بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ہیلو دوہا، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سنو، آج گھر آؤ رات میں، پھپھو امی کی طرف گئی تھی، بہت کچھ ہے بتانے کو، وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ اچھا بابا، سانس تو لے، آتی ہوں۔ اوکے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی دوہا نے۔ تھوڑی دیر بعد، ہاں بولو جلدی سے، اس جلاد کے بارے میں کیا ہوا کل رات؟ حور تو آتے ہی شروع ہو گئی۔ دوستوں کو ہمیشہ سے ایک بات کی جلدی ہوتی ہے، اگلی کے ساتھ ہوا کیا ہے اور وہ جلدی سے ہمیں بتا دے، یہی دوستی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سنو پھر ان کی پرابلم سالو کرو۔ اچھا آرام سے بتاتی ہوں یار، پھر جو رات ہوا سب حور کو بتا دیا۔ اف، مجھے اب شرم آ رہی ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں، میرا دل باہر آ جائے گا۔ واہ یار، کیا رومانٹک سین تھا، کاش میں وہاں ہوتی۔ کیا تم نے اس کو بتا دیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ اف یار نہیں، میں اس جلاد کو بتاؤں تاکہ میرے سر پر چڑھ جائے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ بھی تم کو پسند کرتا ہے یا نہیں؟ یار پتہ نہیں، کبھی لگتا ہے شاید ہاں، کبھی لگتا ہے میں ان کو پسند ہی نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ اچھا نا، پریشان نہ ہو، وہ بھی کرتا ہوگا، دیکھ لینا۔ حور اپنی دوست کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کو یہی بول دیا۔
اچھا سنو، کل ٹیسٹ کی تیاری کی ہے یا نہیں؟ ہور نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا اور وہ کامیاب بھی ہو گئی۔ اف یار، میں تو چلاتے کے چکر میں بھول گئی، ایک تو پڑھائی نہیں ہوتی اور اوپر سے اس کا سوچ کے ہی اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، مل کر کرتے ہیں، اوکے؟ پھر دونوں اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں لگ گئیں۔ ہاتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا سیکریٹری شان آفس کا دروازہ کھول کر اندر آتے بولا، سر آپ کی میٹنگ ہے آج مسٹر بلاہ کے ساتھ۔ ہاتھ اس کی آواز سن کر پھر گردن موڑ کر بولا، اوکے ساری تیاری ہو گئی، تمہیں پتہ ہے مجھے آدھے کام پسند نہیں، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی، غصہ دیکھ کر شان ڈر خوف سے بولا، جی سر، جلدی سے بول کر روم سے نکل گیا۔ وہ سیٹ سے اٹھا، آگے بڑھ کر روم سے نکلا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی سحر انگیز تھی کہ جو دیکھے مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ اونچا لمبا قد، کسرتی بازو، ورزشی جسم، گورے رنگت پر گرے آنکھیں اس کی شخصیت میں اور نکھار ڈالتی تھیں۔ سارے آفس کے لوگ اس خوبصورت شخص کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جانتا تھا سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ سیدھا میٹنگ روم چلا گیا، ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی میٹنگ میں کامیاب ہوا۔ دوحہ روم میں بیٹھی جب اس کی ماما آئیں۔ ماما آپ آئیں، بیٹھیں، مجھے بلاتی؟ کوئی بات نہیں میری جان۔ اچھا بتاؤ کیا کر رہی ہے میری بیٹی؟ اف کچھ نہیں ماما، بور ہو رہی ہوں۔ آپ مجھے ایک بہن بھائی دیتی نا؟ مسز ہینا ہنس دی، بس بیٹا آپ ایک ہی ہماری قسمت میں لکھی تھی۔ وہ اداس ہو گئی تھی۔ ماما کی گود میں سر رکھ لیا اس نے۔ مسز ہینا اپنی بیٹی کو اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جو بات کہنے آئی تھی وہ بول دی۔ سچ ماما، میں پھوپھو امی کے گھر رہوں گی، واہ کتنا مزہ آئے گا۔ پھر وہ ایک دم اداس ہو گئی۔ میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی ماما؟ میری جان بس 1 مہینے کی بات ہے، آپ کے بابا کا کام ہے، ورنہ ہم اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کا کالج ہے، ورنہ آپ کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ پیپر ہونے والے ہیں آپ کے، لاسٹ ایئر ہے کالج میں، جانتی ہو نا دل لگا کر پڑھنا ہے، تبھی ہم آپ کو پھوپھو امی کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہاں ہاتھ سے پڑھ لینا، اوکے؟ انہوں نے پیار سے ساری بات سمجھاتی۔ اوکے، پر آپ لوگ جلدی آنا، میں آپ لوگوں کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ اتنی تو سمجھدار تھی کہ اپنے بابا کا کام سمجھے۔ گڈ نائٹ، پیار سے دوحہ کا گال چوم کر ماما چلے گئی۔ پیچھے وہ پھوپھو امی کے گھر جانے کا سوچ کر ہی سو گئی تھی۔ ہیلو آپا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے ہو؟ اور میری بیٹی کیسی ہے؟ آپا اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ اچھا آپا آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ آپا میں کچھ دن بزنس کے کام سے دبئی جا رہا ہوں، 1 مہینے کے لیے، تو ہینا کو بھی ساتھ لے کے وہاں جانا ہے، مجھے اس کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں اور ہینا سوچ رہے تھے دوحہ کو آپ کے گھر بھیج دیں، اس کے پیپر ہونے والے ہیں، آخری سال ہے اس کا، وہ آپ کے ساتھ خوش بھی رہتی ہے، ہاتھ بیٹا یہ سب پڑھا بھی دے گا، اس کے پیپر نہ ہوتے تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے۔ فاروق صاحب نے اپنا سارا مسئلہ بتا دیا اپنی بہن کو۔ انہیں پتا تھا دوحہ وہاں خوش رہے گی، ورنہ ان کا دل بھی نہیں کر رہا تھا بیٹی کو چھوڑ کر جانے کا، بس پڑھائی کی وجہ سے۔ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس کا ہی گھر ہے، میں صبح ہاتھ کو بھیج دوں گی۔ اوکے آپا، اللہ حافظ، اب میں پریشان نہیں ہوں، وہ آپ کے ساتھ جو ہوگی۔ انہوں نے مسکرا کر کال کٹ کر دی۔ اچھا اللہ حافظ آپا، خیال رکھے گا میری بیٹی کا، فاروق صاحب نے مسز شازیہ سے مل کر کہا۔ مصطفیٰ صاحب اور مسز شازیہ آئے تھے ان کو چھوڑنے، آرام سے جائیں بھائی صاحب، مصطفیٰ صاحب نے مل کر کہا۔ دوحہ میری جان، پھوپھو امی کو تنگ نہیں کرنا، آرام سے رہنا، دل لگا کر پڑھنا، مسز ہینا نے پیار کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہا۔ پھر فاروق صاحب ملے، میرا بچہ اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہم جلدی آئیں گے، بیٹی کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ دوحہ تو بس رو رہی تھی، پہلی بار اپنے ماں باپ سے دور رہنے والی تھی۔ اوکے، پر جلدی آئیے گا آپ۔ پھر سب مل کر چلے گئے۔ دوحہ واپس اپنی پھوپھو امی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی، ہاتھ ساتھ نہیں آیا تھا، اس کو اپنے آفس میں کچھ کام تھا۔ یہ تمہارا روم ہے، کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ اچھا میری جان تم آرام کرو اور رات کا کھانا ساتھ کھاتے ہیں۔ نہیں پھوپھو امی، بس تھک گئی ہوں، آرام کروں گی، دوحہ نے مسکرا کر کہا۔ آرام کرو، میں چلتی ہوں۔ اف، آج تو تھک گئی ہوں میں، اس جلاد سے میں بات نہیں کروں گی، آیا نہیں ساتھ، دوحہ اداسی سے بولی۔ وہ آج ہاتھ کو بہت مس کر رہی تھی، خود سے ہی باتیں کر کے سو گئی۔ رات کھانے کے میز پر سب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ امی، ماموں
چلے گئے صبح؟ ہاتھ نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ جی بیٹا، تمہارا پوچھ رہے تھے۔ ہاں، وہ آج آفس میں کام زیادہ تھا۔ بیگم، دوحہ بیٹی کہاں ہے؟ کھانا نہیں کھانا کیا اس نے؟ نہیں، وہ سو رہی تھی، میں نے کہا ہے فوزیہ سے اسے بلا کر لے آؤ۔ کیا دوحہ یہاں پہ ہے؟ وہ نہیں گئی کیا ماموں کے ساتھ؟ ہاتھ کو نہیں پتا تھا، اسے لگا پوری فیملی گئی ہے ان کی۔ نہیں بیٹا، اس کے پیپر سے تب بھی بھائی نے کہا یہی رہے گی، اور ہاں فاروق نے کہا تھا تم اسے پڑھانا، اس کا لاسٹ ایئر ہے کالج کا۔ بس اب اسی چیز کی کمی تھی، محترمہ کو شوق نہیں پڑھنے کا اور تیاری کرواؤ، حد ہے۔ ہاتھ خود سے ہی بڑبڑایا۔ السلام علیکم۔ دوحہ نے آتے ہی سب کو سلام کیا۔ ہاتھ کو اگنور کیا، وہ ناراض تھی اس لیے۔ وعلیکم السلام۔ نیند پوری ہوئی میری بیٹی کی؟ پھوپھو امی نے مسکرا کر پوچھا۔ آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، مصطفیٰ صاحب نے پیار سے کہا اس نازک سی گڑیا کو۔ مصطفیٰ صاحب کو دوحہ اپنے بیٹے کے لیے بہت پسند تھی، لیکن اب یہ فیصلہ ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھا، کیا کرتی ہے قسمت ان کے ساتھ۔ میرا ہو گیا، آپ لوگ انجوائے کریں، اور مس دوحہ آپ کو اگر پڑھنا ہے تو پلیز جلدی سے کھانا کھاؤ اور پھر اوپر آؤ اپنی بکس لے کے اسٹڈی روم میں۔ ہاتھ کہہ کر اپنے روم میں چلا گیا۔ ہاتھ کے اس طرح سے کہنے سے اس کو دکھ ہوا، لیکن خود کو سنبھال لیا اس نے۔ مصطفیٰ صاحب مسز شازیہ کو بھی اچھا نہیں لگا ہاتھ کا ایسے بات کرنا۔ اچھا میری بیٹی کیا کھائے گی؟ میں خود لیتی ہوں، اس نے بمشکل مسکرا کے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی ہاتھ اتنا روڈ کیوں ہوتا ہے اس سے۔ وہ کھانا کھانے کے بعد روم میں آئی، اب یہی سوچ رہی تھی کہ جاؤں یا نہیں۔ اف اللہ، کیا کروں؟ ایک تو اتنے غصے والے ہیں، بندہ جاننے سے پہلے 100 بار سوچ لے۔ اف دوحہ، کچھ نہیں ہوگا تیرا، غلط جگہ دل لگا لیا ہے تو نے بھی۔ وہ رونے جیسی شکل بنا کے خود سے باتیں کر رہی تھی، پھر ہمت جمع کر کے اپنی بکس لے کر اسٹڈی روم میں آئی۔ اس نے اسٹڈی روم کے باہر کھڑی ہو کر ڈور ناک کیا۔ یس کم، اس کی روبدار آواز آئی۔ دوحہ کی تو ابھی سے جان نکل رہی تھی، پھر آرام سے اندر آئی۔ ہاتھ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سر نیچے کیے کھڑی تھی۔ وہ اب سیٹ پہ آرام سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اسی کلاس جو لینی تھی، اسے پتا تھا وہ پڑھائی میں کتنی اچھی ہے۔ بیٹھو اور جلدی سے اپنی بکس کھولو۔ اس نے معصوم بچوں کی طرح منہ پھیلا کر بکس کھولی۔ اس نے اس کے نوٹ بک چیک کی۔ گڈ، یہ لو، یہ سارے سوال جواب یاد کرو، کل ان کا ٹیسٹ لوں گا۔ ہاتھ نے اس کی سب بکس میں سے آدھے سوال نکال کے دیے اسے۔ دوحہ کی تو سانس ہی رک گئی، اتنے سارے سوال کے جواب یاد کرنے کا مطلب آج وہ پکا مر جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا اب۔ ہاتھ کب سے اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، اسے پتا تھا وہ اتنے سوال کبھی یاد نہیں کر پائے گی۔ اف اللہ، اب ہم کیا کریں، کاش ماما بابا ہمیں یہاں چھوڑ کر ہی نہ جاتے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرنے میں لگی تھی۔ اس کے واقعی جان نکلنے والی تھی، اتنے سوال کون یاد کرتا ہے، اس نے خود سے ہی کہا۔ لیکن ہاتھ کب سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا تو بولا۔ تمہیں پڑھنا ہے یا پھر رونا؟ ہاتھ نے پوچھا۔ اس کے آنسو باہر آنے کو تھے، اب پھر خود کو سنبھال کے بمشکل بول پائی۔ یہ بہت سوال ہیں، تھوڑے کم کر دیں پلیز، اس نے بہت معصومیت سے کہا۔ اس سے کیوٹ فیس کو دیکھ کر اسے تھوڑا رحم آیا۔ اوکے یہ لو، یہ 10 سوال ہیں، اب کوئی سوال نہیں، اس نے گھور کر کہا۔ وہ اب چپ کر کے ہمت سے پڑھنے لگی۔ ہاتھ کبھی اسے دیکھتا تو کبھی اپنا کام کرتا آفس کا۔ کچھ دیر بعد اس نے کچھ سوال یاد کیے، پھر آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلے گئی۔ ہاتھ اپنے روم میں بیٹھا دوحہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے پسند نہیں تھی، لیکن اس کا بچپنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی جو نخرے کریں، اسے میچور لڑکیاں اچھی لگتی تھی۔ ہاتھ کو پتا تھا دوحہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ سے چاہتا تھا اگر دوحہ اس کی زندگی میں آئے تو وہ میچور ہو جائے، پر وہ جانتا تھا دوحہ کا بچپنا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اوپر سے اس کی امی نے کہا تھا ان کی بہو دوحہ ہی بنے گی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے جو دوحہ میچور ہو جائے۔ صبح سب کھانے کے میز پہ ناشتہ کر رہے تھے۔ ہاتھ کسی سے فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ بیٹھ کر جلدی سے ناشتہ کرنے لگا، اسے کہیں جلدی میں جانا تھا۔ بیٹا آرام سے کھاؤ، مسز شازیہ نے کہا۔ امی مجھے جلدی جانا ہے ایئرپورٹ، کوئی آنے والا ہے۔ جی بابا، وہ منت آ رہی ہے۔ دوحہ جو کب سے خاموش بیٹھ کے ناشتہ کر رہی تھی، ہاتھ کے منہ سے کسی لڑکی کا سن کر اسے بہت دکھ ہوا۔ خود ہی سوچنے لگی یہ منت کون ہے جس کے لیے ہاتھ ناشتہ بھی صحیح سے نہیں کر رہا۔ اچھا منت آ رہی ہے، بتایا نہیں بھائی صاحب نے؟ مصطفیٰ صاحب بولے۔
منت ان کے بہن کی بیٹی تھی، وہ لوگ لندن میں رہتے تھے۔ ہاتھ پڑھائی کے لیے باہر گیا تھا، ان کے ہی گھر پہ رکا تھا۔ ہاتھ اور منت کی اچھی دوستی تھی، دونوں ہی ایک ہی عمر کے تھے۔ اچھا بیٹا، تم دوحہ کو کالج چھوڑتے جانا۔ لیکن بابا، میں لیٹ ہو جاؤں گا۔ ہاتھ، مسز شازیہ نے کہا۔ ہاتھ ان کا اشارہ سمجھ گیا۔ چلو بیٹا جلدی کرو، آج آپ کا پہلا پیپر ہے، دعا پڑھتی جانا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا، پھر ہاتھ کے ساتھ نکل گئی۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاتھ اسے کالج چھوڑ کر سیدھا ایئرپورٹ چلے گیا۔ دوحہ جیسے ہی کالج کے اندر آئی، حور بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ دوحہ یار، کہاں گم ہو؟ پیپر یاد ہے نا؟ تھوڑی دیر میں پیپر شروع ہوگا۔ دوحہ کی تو سوچ ابھی تک منت میں لگی تھی۔ ہاتھ اس کے لیے اتنا خوش کیوں تھا؟ دوحہ، حور نے دوحہ کو ہلا کر پوچھا۔ دوحہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، حور کے ہلانے سے ہوش میں آئی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہو۔ ہاں یار، بس تھوڑا پریشان ہوں۔ کیوں؟ کیا پریشانی ہے بتاؤ؟ اور پیپر تو یاد ہے نا؟ ہاں پیپر یاد ہے، رات اس جلاد نے ساتھ بیٹھ کر یاد کروایا تھا۔ اچھا پھر پریشان کیوں ہو؟ یار حور، وہ دوحہ سے بولا نہیں جا رہا تھا، اسے اب رونا آ رہا تھا اپنی قسمت پہ۔ وہ حور کے گلے لگ کر رو پڑی۔ حور تو گھبرا گئی، اس کے اس طرح رونا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوحہ یار، ہوا کیا ہے بتاؤ تو مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے یا پھر انکل انٹی کی یاد آ رہی ہے؟ کچھ بتاؤ تو۔ حور خود اب بہت پریشان ہو گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر۔ دوحہ اب ہچکیوں سے رو کر بتا رہی تھی، رات سے صبح تک سب کچھ اس کو بتا دیا۔ اچھا رونا بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ حور کو بہت افسوس ہوا، دکھ بھی اپنے دوست کے لیے غلط جگہ دل لگا لیا تھا اس نے۔ حور، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ وہ سو سو کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ چلو ہم بعد میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کیا کرنا ہے اس جلاد اور لڑکی کا، ابھی چلو پیپر دینا ہے، اچھے سے دینا ورنہ پتہ ہے نا جلاد کا۔ حور نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تاکہ وہ اپنے پیپر اچھے سے کرے۔ اوکے چلو، سوری، میں نے تمہیں پریشان کر دیا۔ اوئے پاگل، ہم دوست ہیں تو نو سوری اور نو تھینکس، اوکے؟ دوحہ حور کی بات پر مسکرا دی۔ ہاتھ، منت دور سے ہاتھ ہلا کر بولی۔ ہاتھ جو اس کے انتظار میں تھا سیدھا دیکھا، وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ ہاتھ کیسے ہو؟ وہ آتے ہی ہاتھ گلے لگ گئی۔ ہاتھ کو اس کی حرکت پسند نہیں آئی پر چپ رہا۔ چلے، اس نے سامان اٹھا کر رکھا اور کہا۔ ہاں چلو۔ منت ایک خوبصورت لڑکی تھی لیکن وہ آزاد خیال تھی، ڈریسنگ بھی اس کے خیالوں جیسی تھی۔ دوحہ کی فیملی بھلے آزاد تھی لیکن اس کے کپڑے اس کے اخلاق بتاتے تھے۔ ہاتھ کو بھی دوحہ کی یہ بات پسند تھی، اس نے کبھی غلط کپڑے نہیں پہنے تھے۔ ہاتھ منت کو گھر ڈراپ کر کے آفس چلا گیا، ابھی وہ سیدھا کالج جا رہا تھا دوحہ کو لینے۔ دوحہ جو کب سے ہاتھ کے انتظار میں تھی، اسے لگا ہاتھ شاید بھول گیا ہے، اسے لینے نہیں آئے گا۔ ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سامنے گاڑی آ کر رکی۔ دوحہ نے جلدی سے سر اٹھا کر دیکھا، وہ ہاتھ تھا، اسے لینے آیا تھا۔ وہ تو اس بات سے خوش ہو گئی تھی ہاتھ اسے لینے آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کے آگے بیٹھ گئی۔ دوحہ جیسے ہی بیٹھی، ہاتھ نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں خاموشی تھی، دونوں چپ تھے، شاید بات کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں دونوں کے پاس۔ دوحہ باہر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی ہاتھ کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کرتا۔ پھر خود ہی ہمت کر کے بولی، آپ کی کزن آ گئی ہے؟ ہاتھ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ وائٹ یونیفارم میں سر پر دوپٹہ لیے، میک اپ سے پاک چہرہ، ایک پل کو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور سامنے دیکھ کر جواب دیا۔ ہاں گھر پر ہے، اور تمہارا پیپر کیسا ہوا؟ دوحہ خوش ہوئی، ہاتھ اس سے بات کر رہا ہے، وہ بھی آرام سے۔ بہت اچھا ہوا، اور میں نے سارے سوال یاد بھی کیے ہوئے تھے۔ گڈ، ہاتھ نے کہا۔ گاڑی اب گھر میں آ گئی تھی، دونوں گاڑی سے نکل کر اندر چلے گئے۔ دوحہ اندر آ کر سیدھا صوفے پر گر گئی۔ دوحہ کے گھر آتے سلام کرتے ہی پہلے ہاتھ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی۔ سوری، وہ ہم، ارے بیٹا چھوڑو، تھک گئی ہے، مسز شازیہ نے جلدی سے بات بنائی، ورنہ انہیں اپنے بیٹے کا پتہ تھا، کہیں غصے میں تیز ہو جاتا۔ ہاتھ اسے غصے سے گھور کر چلے گیا۔ ممی، یہ کون ہے؟ منت اوپر سے آتے ہی پوچھنے لگی۔ اسے دوحہ کو پہلی بار دیکھا تھا، اسے دوحہ بہت خوبصورت لگی، لیکن پھر سوچا وہ ہاتھ سے قریب ہے، یہ کیا کر لے گی۔ یہ ہے دوحہ، میرے بھائی کی بیٹی۔ دوحہ، یہ منت ہے، صبح بتایا تھا نا، ہاتھ کی کزن۔ جی پھپھو، امی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، تم سناؤ؟ میں اچھی ہوں۔ اوکے، میں روم میں جا رہی ہوں، تھک گئی ہوں، رات کو ملتے ہیں۔ اوکے، آپ آرام کریں، میں بھی جا رہی ہوں چینج کرنے۔
ہاں بیٹا جاؤ پھر کھانا کھا کر سونا، رات کو پڑھنا ہے آپ کو۔ جی۔ دوحا کو منت بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس کی ڈریسنگ اسے عجیب لگ رہی تھی۔ خیر مجھے کیا، خود سے کہتی وہ روم میں چلے گئی۔ آج ہاتھ کی بات سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ دوحا بکس لیے اپنے روم سے نکلی، اسٹڈی روم میں جا رہی تھی۔ وہ آرام سے روم میں آ گئی، ابھی وہ بیٹھی تھی منت وہاں آ گئی۔ ہاتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ کے سامنے آ کے بولی۔ ہاتھ اسے دیکھتے سیٹ سے اٹھا، کچھ کام تھا آفس کا، تمہیں کچھ چاہیے؟ ہاتھ نے آرام سے اس سے پوچھا۔ دوحا کو لگا اس کی موجودگی بھول گئے ہیں دونوں۔ بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے، اس کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ ہاں یار میں اتنے ٹائم بعد آئی ہوں، مجھے گھماؤ یار۔ اوکے کل چلتے ہیں۔ نہیں ہاتھ پلیز، منت نے معصوم بن کر کہا۔ اوکے، ہاتھ نے مسکرا کر کہا۔ دوحا تو اسے دیکھتی رہ گئی، اس نے اس کی پڑھائی کا نہیں سوچا، اس سے اب اور برداشت نہیں ہوا، اس سے پہلے وہ جاتی۔ ہاتھ نے پوچھا، دوحا تم بھی چلو گی؟ ہاتھ پلیز، ابھی ہم لوگ چلتے ہیں، اس کو پھر کبھی لے کر جائیں گے نا۔ دوحا کچھ کہتی اس سے پہلے منت نے اپنی بات کی۔ ہاں آپ لوگ جاؤ، ہم پھر کبھی چلیں گے، ابھی ہمیں پڑھنا ہے، صبح ہمارا پیپر ہے۔ وہ کہتی روم سے چلے گئی۔ ہاتھ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، وہ حیران ہوا دوحا نے باہر گھومنے سے منع کیا۔ وہ تو گھومنے کی شوقین تھی، لیکن ہاتھ کو منت کی بات بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ چلے؟ ہاں چلو۔ ہاتھ اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ دوحا روم میں آ کے بیڈ پر اوندھے منہ گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم جب کہتے تھے باہر لے جاؤ تب ہمیشہ منع کر دیتے تھے۔ وہ رونے کے بیچ خود سے ہی گلا کر رہی تھی۔ آج وہ بہت ہرٹ ہوئی تھی، روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاتھ نے منت کو بہت گھمایا، شاپنگ کروائی، لیکن ہاتھ کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ بہت بے چین تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ بار بار دوحا کی یاد آ رہی تھی، اس کا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا اس نے پڑھائی کی یا نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، شاید ناراض ہو بہت۔ اس پر ایسی کئی سوچیں آ رہی تھیں، پر وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ منت پلیز جلدی کرو یار، میں تھک گیا ہوں۔ اچھا چلو باقی کل، اوکے؟ چلو۔ ہاتھ شکر کر کے وہاں سے نکلا، گھر آتے 1 بج گیا تھا، اس کا مطلب سب سو رہے تھے، گھر خاموش تھا۔ دونوں اپنے روم میں چلے گئے۔ ہاتھ رک کے پاس والے روم کے دروازے کو دیکھا، ایک پل کو دل میں خیال آیا اسے دیکھ لوں، پھر سوچا سو رہی ہوگی، ابھی گیا تو ڈر نہ جائے، اپنے خیال کو جھٹک کر اپنے روم میں چلا گیا۔ دوحا صبح جلدی اٹھ کے اپنے تیاری کر کے نیچے آئی۔ مسز شازیہ، مصطفیٰ صاحب ناشتہ کر رہے تھے۔ دوحا آؤ بیٹا ناشتہ کرو، مسز شازیہ نے مسکرا کر کہا۔ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحا کا موڈ خراب ہے، رات ہاتھ نے اسے پڑھایا نہیں اور منت کے ساتھ باہر چلا گیا تھا، انہیں اپنے بیٹے کی حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ بیٹا جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہم آپ کو چھوڑنے جائیں گے، اوکے؟ مصطفیٰ صاحب کو پتہ تھا دوحا آج اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اوکے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اس کا واقعی آج موڈ نہیں تھا ہاتھ کے ساتھ کالج جانے کا، رات بھی تو اس نے نہیں پڑھایا تھا۔ السلام علیکم مام ڈیڈ۔ ہاتھ فریش سا آفس کے لیے تیار تھا۔ چلے بڑے بابا میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ دوحا نے جلدی سے ناشتہ کیا، اب جانے کو اٹھی، وہ ہاتھ سے ناراض تھی اس لیے اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہاں چلو بیٹا آپ بیگ لے کر آؤ، میں باہر گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، مصطفیٰ صاحب نے کہا اور باہر نکل گئے۔ ہاتھ کو سمجھ نہیں آیا آج وہ بابا کے ساتھ کیوں جا رہی ہے۔ موم ڈیڈ کیوں جا رہے ہیں، میں چھوڑ دیتا۔ ہاتھ کو پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگا دوحا اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ بیٹا تمہارے بابا نے کہا آج وہ چھوڑ دیں گے، مسز شازیہ نے کہا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ موم، ہاتھ نے کہا اور جلدی سے نکل گیا۔ اس کا موڈ اب خراب ہو گیا تھا، دوحا نے آج بات نہیں کی اور اس کو اگنور بھی کیا تھا۔ ارے بیٹا ناشتہ تو کر لو صحیح سے، پیچھے مسز شازیہ کہتی رہ گئی۔ کیا ہو گیا ہے، منہ کیوں لٹکا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ ہاتھ نے دوحا کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، دوحا نے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیا۔ ہاتھ نے مصطفیٰ صاحب کو بھیج دیا تھا، وہ دوحا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے کالج چھوڑنے خود آیا تھا۔ دوحا نے کچھ نہیں کہا، اسے صرف دکھ تھا، سوری رات میں پڑھا نہیں پایا۔ ہاتھ واقعی شرمندہ تھا، اسے خود پر غصہ تھا، اس نے نہیں پڑھایا رات اسے۔ کوئی بات نہیں، میں نے رات حور کو کال کر کے پوچھا تھا۔ دوحا حیران بھی تھی، وہ معافی مانگ رہا ہے، لیکن اسے خوشی بھی ہوئی، اب وہ سکون میں تھی۔ تھوڑی بات چیت کے بعد ہاتھ اور اس کا موڈ صحیح ہوا، پھر اسے کالج چھوڑ کر خود آفس چلے گیا۔
اور آج میں بہت خوش ہوں، دوہا خوشی سے بولی۔ ارے واہ، آج میری دوہی خوش ہے، خیر ہے نا؟ کہیں رشتہ پکا تو نہیں ہو گیا ہاتھ بھائی سے؟ اور دوہا کا شرماتا چہرہ دیکھ کر ہنس پڑی۔ پتہ نہیں یار میری شادی اس سے ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ اداس ہو گئی۔ میری جان اداس کیوں ہوتی ہو؟ دیکھنا تم اس کی ہی دلہن بنو گی۔ اچھا بتاؤ خوش کیوں تھی؟ ہاتھ اب ہم سے بات کرتے ہیں، وہ بھی آرام سے پیار سے۔ دوہا بول کے خود ہی شرما گئی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو میری دوست خوش ہے نا؟ اور بھی خوش تھی دوہا کے لیے۔ اچھا انکل کب آئیں گے؟ وہ لوگ 2 دن میں آ جائیں گے، میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں۔ پھر سے اپنی ماں باپ کو یاد کر کے وہ اداس ہو گئی۔ پھر کچھ باتیں کی دونوں نے۔ اچھا دن گزر گیا دوہا کا۔ رات کو سب نے خوش مزے سے کھانا کھایا۔ دوہا ہاتھ کا موڈ بھی اچھا تھا۔ منت اپنے کسی دوست کے ساتھ باہر گئی تھی ڈنر پر۔ پھر تھوڑی باتیں کی اور سب اپنے روم میں چلے گئے۔ دوہا کو نیند آ رہی تھی اس لیے وہ لان میں چلے گئی تھی ہوا کھانے۔ آج کل موسم کافی ٹھنڈا تھا۔ کیا بات ہے تم سوئی نہیں ابھی تک؟ دوہا لان میں واک کر رہی تھی جب ہاتھ پیچھے سے آ کے پوچھنے لگا۔ دوہا نے اسے دیکھا، پھر دل میں سوچا پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے میری فکر ہو۔ نیند نہیں آ رہی؟ آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاتھ مسکا کر اسے دیکھنے لگا۔ جا رہا تھا سونے پر تمہیں دیکھ کر یہاں آ گیا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ہاتھ نے رک کر اسے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ دوہا کی سانس اٹک گئی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوہا نظر جھکا کر بولی۔ میں سوچ رہا ہوں۔ ہاتھ مزید قریب ہوتے ہوئے بولا۔ کیا؟ دوہا ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے بولی۔ تمہیں آئس کریم کھلانے لے جاؤں؟ ہاتھ کو اس کا گھبرانا اچھا لگ رہا تھا۔ آج اس سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا، اس کا پتہ نہیں کیوں وہ خود کی فیلنگ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دوہا کا دل اب زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ حیران تھی ہاتھ کا یہ روپ دیکھ کر۔ وہ کب اس سے اس طرح بات کرتا تھا؟ مجھ سے؟ ہاتھ ایک قدم پھر آگے بڑھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دوہا نے دوبارہ ایک قدم پیچھے لیا۔ پھر چلیں؟ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ اتنا تو وہ جانتا تھا وہ کبھی اس وقت نہیں چلے گی۔ نہیں مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ دوہا نظر جھکا کر بولی اور جلدی سے گھر کے اندر بھاگ گئی۔ پیچھے حادث کی حالت دیکھ کر کہکا لگا گیا۔ دوہا روم میں آ کر گہرا سانس لیا۔ اف لگتا ہے میں کسی دن مر جاؤں گی، دل پر ہاتھ رکھ کے وہ کہہ رہی تھی۔ پھر ہاتھ کا سوچ کر شرما گئی۔ بیڈ پر جا کر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کا خواب میں تو صرف ہاتھ پہ شروع ہوتے ہی اور اس پر ہی ختم ہونا تھا۔ ہاتھ کو اب دوہا کی عادت ہونے لگی تھی، کبھی اس سے ناراض تو کبھی خوش۔ مستی میں خود ہی سوچ کر مسکرایا۔ ابھی جانے لگا تھا، سامنے سے منت آ رہی تھی۔ اس کو رات کو دیر تک لڑکیوں کا باہر رہنا پسند نہیں تھا، یہ بات جانتی تھی، لیکن اس کو کہاں اثر ہونا تھا، وہ تو باہر سے آئی تھی۔ منت یہ کون سا ٹائم ہے گھر آنے کا؟ یہ لندن نہیں ہے، وہ غصے میں بولا۔ پلیز ہاتھ، تم جانتے ہو مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنا، باہر جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ اور ہاں اتنا بھی تو لیٹ نہیں ہوا، 12 بجے ہیں۔ منت بساریت سے کہہ کر روم میں چلے گئی۔ پیچھے وہ اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ دوہا نے تو کبھی ایسے بات نہیں کی اس سے۔ اب اس کو احساس ہو رہا تھا دوہا کتنی الگ ہے سب سے۔ وہ اس کا سوچتا ہوا مسکرا کر روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم موم۔ ہاتھ تیار ہو کر نیچے آیا جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، مسز شازیہ نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا شام کو جلدی آ جانا، فاروق بھائی آ رہے ہیں، ان کی فلائٹ رات کی ہے، وہ لوگ رات یہیں رہیں گے، مصطفیٰ صاحب بولے۔ جی بابا، ہاتھ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ حیران تھا دوہا نے رات تو نہیں بتایا اس کو۔ دوہا منت خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ دوہا تو خوش تھی اس کے ماں باپ آ رہے ہیں، منت تو رات سے ہاتھ سے ناراض تھی۔ اس نے سوچا ہاتھ خود ہی بات کرے گا اس سے۔ پھر سب سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ہاتھ دوہا کو اس کا کالج چھوڑ کر آفس چلے گیا۔ مصطفیٰ صاحب آفس، مسز شازیہ اپنے کام میں لگ گئی، منت اپنے دوستوں سے ملنے چلے گئی۔ اس کی یہ عادت گھر میں کسی کو بھی پسند نہیں تھی۔ تم نے بتایا نہیں ماموں آ رہے ہیں؟ ہاتھ ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ دوہا پہلے حیران ہوئی، وہ پوچھ ایسے رہا تھا جیسے وہ ہر بات اس کو بتاتی ہو۔ آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ دوہا نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسے کیوں بات کر رہا ہے، اس کو برا لگا تھا اس کا نہ بتانا۔ ہاتھ کی شکل دیکھ کر دوہا کھلکھلا اٹھی۔ ہاتھ نے اسے ہنستے دیکھا تو اپنا غصہ بھول کر مسکرا دیا، پھر اس کو کالج چھوڑ کر خود آفس چلے گیا۔ کیا سچ میں؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہاتھ تم سے اس طرح بات کر رہا تھا۔ ناراض بھی ہوا؟
خیر تو ہے نا؟ حور ہنس ہنس کے پاگل ہو رہی تھی۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا ہاتھ دوہا سے ایسے بات کر رہا تھا۔ حور بس کرو یار، ہم نے اس لیے نہیں بتایا تم ہنسو۔ دوہا منہ بنا کر بولی۔ اس نے آتے ہی حور کو سب بتا دیا، رات سے صبح تک والی باتیں۔ اب وہ ہنس رہی تھی اس کی باتوں پہ۔ تم خاموش، تم خوش ہو نا؟ حور نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر بولا۔ وہ جب بھی ہاتھ کی باتیں کرتی تھی تبھی اس کے چہرے پہ ایسے خوبصورت رنگ آتے تھے۔ ہاں بہت یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، ہم ہاتھ سے عشق کرنے لگے ہیں، ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ حور پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہیں، وہ اداسی سے بول رہی تھی۔ اس کو لگتا تھا ہاتھ شاید منت کو پسند کرتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، اچھا سوچو، حور نے کہا۔ وہ اپنے دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا سنو، ماما بابا آ رہے ہیں، پھر ہم کل گھر جائیں گے تو تم وہاں آنا، اوکے؟ اچھا دیکھتے ہیں، چلو کلاس میں۔ پھر دونوں مسکرا کر کلاس میں چلے گئی۔ دوہا نے آج بلیک کلر کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا اور ساتھ میں بلیک کرتا بھی پہنا ہوا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتی اور مسکراتی تیار ہو کر نیچے آئی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے ماں باپ کو لینے جانا تھا۔ چلے، ہم تیار ہیں، دوہا نے کہا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ مسز شازیہ نے اس کو پیار سے دیکھا، پھر اس کی نظر اتاری۔ دوہا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب ہاتھ کی نظر اس پر پڑی، اس خوبصورت لڑکی پر، تو ایک پل کو اسے لگا وقت رک گیا ہے۔ وہ آج بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ ہاتھ کا دل ہی نہیں کیا اس پر سے نظر ہٹانے کو، پھر خود کو سنبھال لیا۔ بیٹا جی، میری بہو کو نظر لگانی ہے کیا؟ مصطفیٰ صاحب نے شاید سے مسکرا کر بیٹے کے کان میں کہا۔ ہاتھ پورے دل سے مسکرایا۔ بے فکر رہیں، آپ کے بیٹے کی نظر نہیں لگتی۔ اس نے بھی شاید سے باپ کو کہا، پھر دونوں مسکرا کر چلے گئے باہر۔ پیچھے دوہا مسز شازیہ تھی۔ وہ لوگ اس وقت ایئرپورٹ پہ تھے ان کے انتظار میں۔ دوہا ہاتھ ساتھ کھڑے تھے جب ہاتھ نے جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی۔ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دوہا جو اپنے ماں باپ کے انتظار میں تھی، اچانک ہاتھ کی آواز اتنے قریب سے آئی وہ تو جیسے سن ہوگی۔ دل تیز دھڑکنے لگا، شرم سے سرخ ہو گئی۔ شکریہ، اس نے آرام سے کہا۔ حیران بھی ہوئی، آج کل ہاتھ اس سے خود باتیں کر رہا ہے اور اس طرح سے۔ وہ اندر ہی اندر بہت خوش ہوئی۔ ایک بات کہوں؟ ہاتھ نے سرگوشی میں کہا۔ جی، دوہا گھبرا رہی تھی۔ تم کچھ دن رک جانا۔ ہاتھ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ دوہا جائے، پر ہمیں جانا ہے واپس گھر۔ دوہا حیران ہوئی، ہاتھ اس کو روک رہا ہے، پر وہ اب اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ ہاتھ اب کچھ کہتا مصطفیٰ صاحب نے اس کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سب دوہا کے ماں باپ آئے، سب اچھے سے ملے۔ دوہا تو ان کو دیکھ کر رو پڑی، اتنے دن جو دور تھے۔ پھر سب گھر چلے گئے۔ آج رات ان کو مصطفیٰ صاحب کے گھر رکنا تھا، صبح وہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں گے۔ صبح سب ناشتہ کر رہے تھے، منت اپنے روم میں تھی، وہ ابھی سو رہی تھی، باقی سب ساتھ بیٹھے تھے۔ پھر کیسے کام ہوا آپ کا بھائی صاحب؟ مصطفیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی بھائی، الحمدللہ بہت اچھے سے کام ہو گیا، فاروق صاحب نے مسکرا کر بتایا۔ کیسا ہے میرے بچہ؟ پیپر کیسے ہوئے؟ فاروق صاحب پیار سے بیٹی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاتھ وہاں بیٹھا کب سے دوہا کو دیکھ رہا تھا۔ دوہا کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی اس کی نظروں سے، شرم سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہاتھ کو مزہ آ رہا تھا، دوہا کو شرم۔ بہت اچھے ہوئے بابا، دوہا نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر سب نے اچھے سے ناشتہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مسز شازیہ، مصطفیٰ صاحب کا دل نہیں کیا دوہا جائے، لیکن اس کو تو جانا تھا نا اپنے گھر۔ ہاتھ کو بھی دوہا کا جانا اچھا نہیں لگا، اس کو اب عادت ہو رہی تھی اس کی، لیکن کیا کرتے، جانا تو تھا اس کو۔ دوہا جب گھر آئی تو کافی بور ہوئی، اس کو سب یاد آ رہے تھے۔ ہاتھ کو تو سوچتے ہی وہ شرما جاتی، پھر خود کو سنبھال کے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے بہت باتیں کی، اپنی چیزیں دیکھی جو وہ لوگ لائے تھے۔ یہاں ہاتھ روم میں بیٹھا ہاتھ دوہا کو ہی سوچ رہا تھا، اس کو سوچتے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اس کو گئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، دوہا پھر سے آئی نہیں تھی نہ ہی وہ گیا تھا، کچھ دنوں سے بیزی تھا کام سے۔ اس بیچ منت واپس چلے گئی تھی اپنے گھر۔ اس کا آزادی سے گھومنا ہاتھ کو پسند نہیں تھا، تو ہاتھ نے اس کو بول دیا۔ دوہا کے پیپر ختم ہو گئے تھے، اب وہ سارا دن گھر میں بیٹھی بور ہوتی تھی، تو کبھی حور کے ساتھ بات کر لیتی۔ کچھ دنوں سے وہ اپنے پھپھو امی کی طرف بھی نہیں گئی تھی، اب اس کو ہاتھ کے سامنے جانے سے شرم آتی تھی، اس لیے اس نے اپنا جانا کم کر دیا۔ مس تو بہت کرتی تھی، پر کیا کرتی بیچاری، مسٹر جلاد کے سامنے جانا بہت خطرناک تھا۔
بیٹا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کام کر رہا تھا آفس کا جب اس کی ماں روم میں آئی۔ بیٹا مجھے تمہارے بابا کو لگتا ہے کہ اب رخصتی کروا دینی چاہیے، دوحہ کا کالج بھی ختم ہو گیا ہے، اب آگے کی پڑھائی ہم کروا دیں گے، انہوں نے پیار سے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا، اس کو اب دوحہ کی بہت عادت ہو گئی تھی اور اب تو وہ محبت بھی کرتا تھا اس سے، پھر کیسے کرتا اور انتظار اب۔ چلو پھر میں نیک کام میں دیر نہیں کرتی، کل ہم بھائی صاحب کو کال کرتی ہوں، پرسوں جائیں گے دلہن لینے۔ صحیح، ان کو تو اب اپنے بیٹی کی خوشی دیکھنی تھی، اس کے بچے دیکھنے تھے۔ ماں باپ کو بچوں کی خوشی دیکھنے کے لیے ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ دوحہ ہاتھ کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا سب بڑوں کی خوشی سے، لیکن اس نکاح کا سب کو پتہ تھا، ہاتھ تک، بس دوحہ کو یاد نہیں تھا، تب وہ 8 سال کی تھی، ہاتھ 12 سال کا تھا۔ مسز شازیہ کو اپنی بھتیجی بہت پیاری تھی، اس لیے انہوں نے بچپن میں نکاح کروا لیا تھا، اب ان کو جلدی سے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ وہ لوگ دوحہ کے کالج ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح مسز شازیہ نے کال کر کے بتا دیا تھا وہ لوگ پرسوں کے دن لینے آ رہے ہیں۔ فاروق صاحب خوش ہوئے، لیکن ان کو لگتا تھا ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، پر بہن کی ضد پر چپ ہو گئے تھے۔ کیا کر رہی ہے میری جان؟ مسز ہنا مسکرا کر دوحہ کے روم میں آئی۔ کچھ نہیں ماما، بور ہو رہی ہوں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ وہ آج کل ہاتھ کو بہت مس کر رہی تھی، وہ ملنے بھی نہیں آ رہا تھا، نہ ہی دوحہ جاتی تھی۔ کیوں میری جان، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، کیا آپ نے ہم کو یاد نہیں کیا؟ مسز ہنا اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھ کر کہا۔ ہم نے آپ کو اور بابا کو بہت مس کیا، لیکن آپ لوگ ہمیں بھول گئے تھے، ورنہ اتنے دن نہیں لگاتے۔ وہ پیار سے ماں کے گلے لگی، لاڈ سے کہہ رہی تھی، ایسے کرتے ہوئے وہ پیاری لگ رہی تھی، میری پیاری بیٹی۔ مسز ہنا نے پیار سے ماتھا چوما۔ دوہی جانی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ مسز ہنا جو بات کرنے آئی تھی اب وہ کرنے لگی۔ جی ماما، بولیں کیا بات کرنی ہے؟ دوحہ اب سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آپ کی پھپھو امی آپ کا رشتہ لے کر آ رہی ہیں کل، وہ چاہتی ہے رخصتی ہو جائے۔ دوحہ تو جیسے شوق میں چلے گئی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی اور ہاتھ کی شادی، لیکن وہ تو رخصتی پر ہی اٹک گئی۔ دوحہ کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر مسز ہنا سمجھ گئی اس کو یاد نہیں اپنے نکاح کیا۔ بیٹا بچپن میں آپ کا ہاتھ سے نکاح کروا دیا تھا ہم سب بڑوں نے، تب آپ 8 سال کی تھی، اس لیے شاید آپ کو یاد نہیں، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ تو کیا ہاتھ کو یاد تھا ماما؟ دوحہ تو ابھی تک سن تھی اپنے نکاح کا سن کر، اور ہاتھ کو بھی پتا تھا ان کا نکاح بچپن سے ہو گیا تھا۔ جی بیٹا، اس کو پتا ہے، لیکن اس نے تمہیں کبھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ اب آپ خود پوچھ لینا اس سے کل، اوکے؟ اچھے سے تیار ہونا، کل آپ کی پھپھو امی شادی کی ڈیٹ لینے آئیں گی۔ مسز ہنا اس کے سر پر بم پھوڑ کر چلے گئی تھی۔ پیچھے وہ تو سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، نکاح میں تھی پھر بھی وہ اس سے اتنا دور تھا، بات بھی بہت کم کرتا تھا، اور جب کرتا تو اتنے قریب سے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن اندر ایک خوشی تھی، مطلب اس نے جس سے محبت کی وہ اس کا محرم تھا، اس کی محبت پاک تھی۔ سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاتھ روم میں بیٹھا کب سے سوچ رہا تھا دوحہ کو پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچ رہی ہوگی، وہ اس کے نکاح میں ہے، کیا وہ اس سے ناراض ہوگی یا غصہ کرے گی؟ پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیا اور سونے چلا گیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، سب بہت خوش تھے، چھوٹی سی فیملی تھی ان کی، بچے بھی 2 تھے، اس لیے سب خوش تھے، گھر میں ہی رشتہ ہو رہا تھا۔ ہاتھ ان کے بیچ بیٹھا کب سے دوحہ کا انتظار کر رہا تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوحہ روم میں تیار ہو رہی تھی، آج اس نے حور کو بھی بلایا تھا۔ حور نے جب سے سنا تو وہ بھی شوق میں چلے گئی، پھر دوست کے لیے بہت خوش تھی، وہ جس کے لیے پاگل تھی اس کو وہ ہی ملا، حور بھی دوحہ کے لیے خوش تھی۔ دوحہ یار، مجھے یقین نہیں ہوتا فائنلی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ حور جب سے آئی تھی اس کو اسی طرح تنگ کرنے میں لگی تھی، جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، تم بھی نا، وہ شرما کر بولی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وائٹ کلر کی ڈریس میں ریڈ دوپٹہ، سر پہ ہلکے سے میک اپ میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ جی نہیں بیٹا، آپ کی شادی کی ڈیٹ پکی ہو گئی ہے، ابھی سن کے آئی ہوں، اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو شادی ہے۔ چلو نیچے سب بلا رہے ہیں، ہمارے دولہے صاحب انتظار میں بیٹھے ہیں۔ دوہی یار، کتنا شرماؤ گی؟ وہ اس کے چہرے پہ شرم کا رنگ دیکھ کر ہی اس کو تنگ کرنے میں لگی تھی، اکلوتی دوست جو تھی، تنگ کرنے کا حق بھی تو رکھتی تھی۔ لو آ گئی میری پیاری بیٹی۔ مسز شازیہ نے اٹھ کر پیار سے اس کا ماتھا چوما، پھر سب نے اس کو پیار کیا، ہاتھ کے ساتھ بٹھا دیا۔ ہاتھ کو تو وہ ہمیشہ سے حسین لگتی تھی، آج تو وہ اس کے دل کو دھڑکا رہی تھی۔
پھر سب کی خوشی اور پیار کے ساتھ دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی۔ تھوڑی دیر بعد سب باتیں کرتے رہے۔ دوحہ کو حور روم میں چھوڑ آئی تھی۔ ہاتھ کو دوحہ سے ملنا تھا، اس لیے اس نے حور کو کہا، پھر آرام سے اٹھ کر اوپر چلا گیا۔ نیچے سب باتوں میں لگے تھے۔ 1 منٹ، پہلے آپ مجھے نیک دیں، پھر اندر جانے دوں گی۔ ویسے ہی میری دوست کا دل بہت کمزور ہے، سوچ لیں، حور نے شاعرت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے ان کا دل سنبھالنا آتا ہے، اور یہ لیں، کیا یاد کریں گی آپ بھی۔ ہاتھ نے مسکرا کر 5,000 اس کو دیے، پھر اندر چلا گیا۔ پیچھے حور دیکھ رہی تھی کوئی نہ آ جائے۔ دوحہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، دوحہ منہ نیچے کیے اپنے ہاتھ میں رنگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا حور ہوگی۔ ہاتھ نے دیکھا وہ آئینے کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ وہ آرام سے چلتا اسے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ ہاتھ نے آرام سے اس کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، جھک کر اسے کان میں کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پھر اسے کان کے لو کو چوم لیا۔ دوحہ جو اپنے ہی خیالوں میں تھی، اچانک ہاتھ کی آواز اتنے قریب سے سن کر بوکھلا گئی۔ جلدی سے ہاتھ کے حصار کو توڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ، اس کو سمجھ نہیں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ ہاتھ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم حیا کے رنگ اس کو اور خوبصورت کر رہے تھے۔ ہاتھ چلتا ہوا اس سے اور قریب آیا۔ وہ پیچھے جا کر دیوار سے لگ گئی۔ ہاتھ نے اسے دیکھا جو اس کی باتیں سن کر سر جھکا گئی تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ ہاتھ کی گرم سانسوں کی تپش سے دوحہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ہاتھ ہنسی ضبط کرتا، دونوں ہاتھ دیوار پہ اس کے دائیں بائیں رکھتا اس پر جھک گیا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ ہاتھ سرگوشی میں بولا۔ نہیں، دوحہ کانپتی آواز میں بولی۔ ہاتھ اور جھکا۔ اب دوحہ کی تو جیسے بولتی ہی بند ہو گئی، شرم سے سرخ بھی ہو گئی۔ دوحہ نے آرام سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہاتھ نے اسے دیکھا، پھر جھک کر دوحہ کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ دوحہ تو جیسے سن ہی ہو گئی، پھر آرام سے پیچھے ہوا اور سر جھکا کر سرگوشی میں بولا، تم بہت پیاری ہو چھوٹی سی بیوی۔ ایک اور بار اس کی پیشانی چوم کر پیچھے ہوا اور روم سے نکل گیا۔ دوحہ تو ابھی تک اس خوشبو کے حصار میں تھی۔ اس کو اپنی قسمت پہ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ کا یہ روپ دیکھ کے تو اس کی حالت اور خراب ہو رہی تھی۔ ابھی تو آنے والے وقت کا نہیں سوچا تھا۔ حور جیسے روم میں آئی تھی، دوحہ کو ایک ہی جگہ دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا؟ خیر ہے نا؟ کچھ زیادہ رومانٹک تو نہیں ہوئے نا جیجو؟ دوحہ حور کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ اسی باتیں سن کر اور شرم سے لال ہو گئی۔ اس کو جواب دیے بنا واش روم میں چلے گئی۔ پیچھے وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ دونوں گھر شادی کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس بیچ ہاتھ اور دوحہ کی پھر بات نہیں ہوئی تھی۔ ہاتھ فون پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے خود کے جذبات کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ یہاں دوحہ ہاتھ کا سوچتی شرما جاتی تھی۔ سب بہت اچھے سے تیاری کر رہے تھے۔ دونوں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے سب اچھے سے کرنا چاہتے تھے۔ حور تو دوحہ کی شادی تک اسے ساتھ آ کے رہی۔ وہ بہت خوش تھی اپنی دوست کے لیے جو ہمیشہ سے اس کے سامنے روتی تھی، اس لیے جو شروع سے اس کا نصیب تھا، جس سے وہ انجان تھی۔ پھر اس کی وہ پاک محبت تھی جو آج پوری طرح سے اس کی ہو گئی تھی۔ دوحہ روم میں تھی جب اس کی ماما آئی۔ کیا ہو رہا ہے میرا بچہ؟ ماما آپ آئے؟ مسز ہنا اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ دوحہ نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اداس تھی، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی بھی جلدی شادی ہو رہی تھی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ ماما نے پیار سے بولا۔ دوحہ ان کی بات پہ شرما کے بولی، جی ماما، پر ہم آپ کو اور بابا کو بہت یاد کریں گے، آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں نا، دوحہ نے معصومیت سے کہا۔ ماما ہنس دی اس کی معصوم باتوں پہ۔ نہیں میری جان، ہم آپ کے پاس آتے جاتے رہیں گے۔ کوئی ماں باپ بیٹی کے ساتھ نہیں جاتے، بس آپ خوش رہو، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ہماری بیٹی خوش ہے، ماما نے پیار سے سمجھایا۔ ارے میری بیٹی کہتی ہے تو ہم بھی چلتے ہیں نا، فاروق صاحب اندر آتے ہوئے بولے۔ بابا، دوحہ اٹھ کے ان کے گلے لگی پیار سے۔ اس کو دیکھ دکھ ہو رہا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جانے کا، لیکن ایک دن ہر بیٹی کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، کب تک رہے گی؟ بس ان کے نصیب اچھے ہوں، اس چیز سے ماں باپ بہت ڈرتے ہیں۔ دوحہ ساری رات اپنے ماں باپ کے ساتھ رہی، بہت باتیں کی آج کی رات اس کے اپنے گھر پہ، کل تو وہ اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی۔ حور دوحہ روم میں تھی۔ حور تو گانا لگا کر ڈانس کر رہی تھی، ساتھ دوحہ کو بھی تنگ کر رہی تھی۔ دوہی یار، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ حور دوحہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب حور، میں بھی بہت خوش ہوں، سمجھ نہیں آ رہا یہ سب اتنی جلدی ہو رہا ہے۔ بچپن سے جس سے محبت کی وہ پہلے سے میرا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا پتہ نہیں ہاتھ میرے نصیب میں ہے یا نہیں، لیکن آج سمجھ آیا یہ ہمارے بچپن کا رشتہ تھا جو ہمیشہ سے مجھے ان کی طرف کرتا تھا۔
ہاں میری جان، دیکھا تمہاری محبت سچی تھی آج، وہ تم اس کی، واہ جی، ہماری دلہن شرماتی بہت ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا ہاتھ بھائی کا۔ وہ ہنس ہنس کر اب پاگل ہو رہی تھی۔ دوحہ میڈم تو شرمانے میں لگی تھی۔ دوحہ خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی، جس کو اس نے دل و جان سے چاہا اس کو وہ ملا بھی۔ اس کی محبت پاک تھی، اس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، نہ ہی دل کیا۔ بچپن سے ہاتھ کو دیکھتی آئی تھی تو اس کے دل میں بھی صرف ہاتھ تھا۔ یہ ان کے بچپن کا وہ پاک رشتہ تھا جو ہمیشہ ان کو قریب رکھتا تھا۔ 9 بجے کے قریب سب بارات لے کر پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں دوحہ کو بھی لایا گیا تھا، جو دلہن کے روپ میں سجی سنوری بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، اسٹیج تک لا کر بٹھایا، پھر سب کے سب آ کر آرام سے مل رہے تھے دونوں سے۔ آج اپنے دل کو سنبھال کے رکھنا، ورنہ بند ہو جائے گا، حور نے اشارت سے کہا۔ فوٹو شوٹ ہوا، جس میں دوحہ کا تو شرم سے حال بحال تھا۔ سب بہت اچھے سے ہوا۔ ماں باپ کے پیار سے رخصتی ہوئی، دوحہ بہت روئی، پھر ماں باپ نے بہت پیار سے سمجھایا، قرآن کے سائے میں وہ اپنے گھر چلے گئی۔ ہاتھ خاموشی سے دیکھتا رہا، وہ سمجھ سکتا تھا اس کا حال۔ گھر پہنچتے ہی ہاتھ دوحہ کا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا۔ ہاتھ دوحہ کا ہاتھ تھامے اسے لیے اندر بڑھ رہا تھا۔ دوحہ کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنے والے وقت کا سوچ کے۔ آج مسز شازیہ اور مصطفیٰ صاحب بہت خوش تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور دوحہ بھی ان کی جان تھی۔ مسز شازیہ نے اپنے سارے ارمان پورے کیے۔ بہت اچھے سے ساری رسموں کے بعد دوحہ کو ہاتھ کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اچھا دوحہ، میں چلتی ہوں، اب میری کچھ بھی چاہیے ہو ہاتھ سے بول دینا۔ اب یہ آپ کا گھر ہے بیٹا، اور ہم سب بھی آپ کے ہیں۔ آپ کو اچھے سے سب سنبھالنا ہے۔ اب خوش رہو میری جان، مسز شازیہ نے مسکرا کر اسے کہا۔ بہت شکریہ پھوپھو امی، میں آپ سب کو خوش رکھوں گی، شکایت کا موقع نہیں دوں گی، دوحہ نے پیاری سی مسکراہٹ سے کہا۔ اب وہ ہاتھ کے انتظار میں گھونگھٹ نکال کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر آیا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ دروازہ لوک کرتا قدم قدم چلتا سامنے آ کر بیٹھا۔ وعلیکم السلام، دوحہ نے آہستہ سے جواب دے کر سر تھوڑا اور جھکا لیا، شرم اور گھبراہٹ میں۔ شرما رہی ہو؟ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لیے کہا۔ وہ تو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے بہت ناراض ہوئی ہو اور میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ دوحہ، مجھے تم میں ہمیشہ سے میچور پن چاہیے تھا، لیکن جب تم یہاں رہی میرے قریب تو مجھے تمہاری عادت ہو گئی۔ تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ آئی لو یو، جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ دوحہ خود کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں اللہ پاک کا بہت شکر کیا۔ دوحہ شرم کو ایک سائیڈ رکھ کے ہمت سے بولی، میری منہ دکائی کا تحفہ، اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ ہاتھ نے مسکراتے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ دوحہ تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہاتھ نے مسکراتے ہوئے جیب سے مخملی ڈبیاں نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ رنگ نکالی، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور رنگ پہنا دی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، دوحہ نے دل سے تعریف کی، لیکن تم سے کم۔ ہاتھ مسکراتا ہوا اس کے نزدیک ہوا اور اس کا ماتھا چوما۔ دوحہ شرما کے سر جھکا گئی۔ تم میری زندگی بن گئی ہو، اب تمہارے ساتھ خوش رہنا ہے۔ ہاتھ نے جھک کر کان کے نزدیک سرگوشی کرتے اس کے گرد حصار بند کیا۔